کئی مومنین کی دعائیں میرے ذمے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے بالخصوص نوید بھائی، رضا بھائی، ایک مسرور بھائی، ان تینوں کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ ان سب کی شفائے کاملہ عاجلہ کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات آخر میں ایک مرتبہ پھر درود کی تلاوت فرمائیں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور کرونا کے خاتمے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی اخت الحسین زینب بنت علی۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات۔ عزیزان محترم، ان 4 روزہ مجالس میں جیسا کہ کوشش رہی کہ ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ذکر کیا جائے، کیونکہ بیوی کا ذکر بہرحال ہماری مجالس میں ہوتا ہے اور مصائب کی حد تک زیادہ ہوتا ہے۔ فضائل کو بہت کم افراد بیان کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی کہ بیوی کا ایک لقب ہے عقیل بنی ہاشم۔ آج ایک اور لقب کی طرف چلتے ہیں، لطف لیجئے گا، آپ کی توجہ اگر رہی انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ بیوی کا ایک لقب ہے جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، شریکت الحسین۔ شریکت الحسین یعنی حسین کی شریکہ۔ اب دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی شریکہ ہے فقط مصائب کی حد تک، لیکن یہ فلسفے کا، علم کلام کا، عقل کا تقاضا ہے۔ جو شخص زحمتوں میں آپ کے ساتھ ہے وہ جزا میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کربلا میں ہر مقام پر حسین ابن علی کے ساتھ ہے ثانی زہرا، ہر مصیبت میں ساتھ ہیں۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آیت اللہ مرش نجفی ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بی بی زینب کی خدمت اقدس میں کچھ نذرانے عقیدت کہیں ان کی ولادت کے روز، تو انہوں نے کہا میں کیا کہوں اس بی بی کے لیے جو کہ شریکت الحسین ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے حسین وہ ہے جو نبی کے دین کی بقا کا سبب ہے، وہ تب تک ممکن نہ تھا جب تک زینب کبریٰ کا ساتھ نہ ہوتا۔ یعنی اگر واقعاً رسول کی اس منیت کی بات پر غور کیا جائے کہ اگر حسین منی وانا من الحسین کا مقصد اس لیے کہ حسین نے دین نبی کو کربلا میں بچایا ہے، تو یہ زینب کی شراکت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اور فقط اتنا ہی نہیں،
اس شریکت الحسین کی معنی پر یوں غور کیجئے، کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت وارثہ میں؟ حسین کون ہے؟ وارث انبیاء۔ حسین کون ہے؟ وارث محمد۔ حسین کون ہے؟ شاہ اللہ۔ حسین کون ہے؟ وطر الموتور۔ جب ان تمام تر فضائل میں حسین کے ساتھ اگر کوئی شریک ہے وہ کوئی اور نہیں، زینب کبریٰ۔ شریکت الحسین، واقعاً بی بی نے کربلا کے واقعے کو، ایک جملے میں غور فرمائیے گا، لوگوں نے سمجھا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوگا، ہم اسے دبا دیں گے، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ اب کربلا کے واقعے کو فقط ایک واقعہ نہ سمجھیں، بلکہ دین کا ایک تسلسل تھا جو کربلا میں شہادت حسین کی صورت میں نظر آیا۔ اب اس کو میں آسان کر کے یوں آپ کی خدمت میں پیش کروں، دین کی تبلیغ دیکھنی ہے تو خدمت محمد دیکھو، دین کی ترویج دیکھنی ہے تو حیدر کی ذوالفقار دیکھو، اگر دین کی بقا دیکھنی ہے تو حسین کو کربلا میں دیکھو، اگر حسین کی بقا دیکھنی ہے تو زینب کبریٰ کو دیکھو۔ یعنی ایسا تقسیم کار ہے، یعنی واقعاً آپ دیکھیں لوگ غدیر کو بھول گئے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غدیر میں جو کھل کے سامنے آیا تھا، جس نے عذاب مانگا تھا، وہ ایک تھا، یعنی ولایت علی کا دشمن جس نے کھل کر ولایت کا انکار کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوا قرآن میں، سأل سائل بعذاب واقع، اس نے سوال کیا، اس نے کہا اگر واقعاً یہ ولایت آپ نے پہنچانی ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے، میں مرنا تو پسند کر سکتا ہوں لیکن علی کی ولایت کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ اور ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف میثم تمار جیسے عاشق ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں ہم مرنا تو قبول کر سکتے ہیں، ولایت علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو عزیزان محترم، غدیر میں کھل کے سامنے آنے والا شخص ایک، باقی سب نے آ کر کیا کہا؟ بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، کیا آپ امیر بن گئے یا آپ ولی بن گئے؟ دشمن کھل کے آنے والا ایک، توجہ کیجئے کے جملے پر، باقی بعض میں دشمن بنے، دل میں بغض چھپائے بیٹھے تھے، لیکن کربلا میں مخالفین کی تعداد کتنی؟ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ غدیر کا انکار کر بیٹھے۔ لیکن آج تک کسی یزید کے وکیل میں بھی یہ جرت نہیں کہ وہ کربلا کا انکار کرے۔ اس کی محنت کس نے کی؟ اس کی محنت زینب کبریٰ نے کی۔ یعنی واقعاً ایسا پیغام پہنچایا بی بی نے، ایک ایک شخص سے اعتراف کروایا۔ شریکت الحسین بی بی، اور بی بی کا جو لقب ہے وہ ہے صابرہ۔ اور دیکھیے گا صبر کسے کہا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کچھ نہ کر سکے تو میری طرف کرے، جب آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ خاموش ہو جائیں گے؟ صبر ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ نے صبر تھوڑی کیا۔ صبر کرنے کا نام ہے، کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کریں، تو صبر کرنے کا نام ہے۔ اسے منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے اس بات ہی ہے، منفی نہیں ہے، یعنی آپ کچھ کریں اسے صبر کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بی بی زینب صابرہ ہے، یعنی بی بی نے کسی بھی ظاہری لشکر کے بغیر دشمن کو ایسی شکست دی کہ دشمن بھی اعتراف کر رہا تھا ہاں ہم شکست کھا کے آئے۔ یعنی صبر سے کہا جاتا ہے، یعنی صبر سے نہیں کہا جاتا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ہاتھ پیر کو روک لیں، نہیں، صبر کرنے کا نام ہے، نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے، وہ بزدلی ہے۔ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے
پودے کی جگہ میں صبر سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ بی بی کا صبر سمجھ میں آئے. مولانا نے کیا کہا خطبہ شکشکیہ میں؟ مولانا نے خطبہ شکشکیہ میں کہا کہ جب خلافت کی قمیص کو کسی نے زبردستی پہن لیا تو میں نے اس پہ صبر کیا. میرا آپ سے سوال ہے علی اس قمیص کو اتار سکتے تھے یا نہیں اتار سکتے تھے؟ کتنا بھی لشکر تھا, یہ تو وہی لوگ تھے نا جو مرد کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے. تو علی بن ابی طالب سب کچھ کر سکتے تھے, اس کے باوجود کچھ نہ کیا, اس کو صبر کہتے. اگر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کو صبر نہیں کہتے. تو زینب کبریٰ صابرہ ہے, یعنی بی بی نے ظاہری لشکر کے بغیر, ظاہری کیا چاہتا تھا آپ دیکھیں, بی بی نے کر دکھایا, اور وہ لوگ جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, وہ جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں. وہ کیا چاہتے تھے؟ میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں وہ جملے جو آپ مسائل میں سنتے ہیں. آپ کی سماعتوں پر سلام. جب بی بی کوفہ پہنچی تھی, اسرا کا تعارف ہوا, ہوتے ہوتے امام سجاد کا تعارف ہوا. کیا کہا ابن زیاد نے؟ من انت, تم کون ہو؟ امام نے کہا علی ابن الحسین, میں علی ہوں, حسین کا بیٹا. اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا میں نے یزید سے وعدہ کیا ہے کہ حسین کی نسل کو ختم کر دوں گا. وہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ حسین کی نسل ختم ہو جائے, سلسلہ امامت نعوذ باللہ من ذالک منقطع ہو جائے. توجہ کیجئے گا جملے پر. بی بی زینب نے کیا کہا جناب فضا سے, اماں اب پیچھے ہٹ جائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے یزید سے وعدہ کیا ہے کہ حسین کی نسل کو ختم کرے گا, میں نے حسین سے وعدہ کیا ہے کہ سجاد کو بچا کے لاؤں گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ یزید سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے یا میں حسین سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتی ہوں. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. یہ تھی جناب ابو طالب کی پوتی زینب کبریٰ, جیسے خدا نے اپنے ولی اور نبی اور امام کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے, لیکن جب چاہتا ہے اپنے کسی خاص بندے سے وہ کام لیتا ہے. محمد کی حفاظت اگر کروائی تو کبھی ابو طالب سے کروائی, کبھی ابو طالب کے بیٹوں سے کروائی, اور کہا حفاظت میں نے کی. اسی طریقے سے امامت کی ذمہ داری کبھی ابو طالب کے بیٹوں سے کروائی, کبھی ابو طالب کی پوتی زینب کبریٰ سے کروائی. یعنی واقعہ اللہ یعنی واقعا امامت کی ذمہ داری خدا نے کیا کہا ہے, انا علینا للہدیٰ. ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی, میری ہے, انسانوں کی ہے نہیں, خدا کی. جب ہدایت کی ذمہ داری خدا کی ہے تو ہادی کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس ہادی کی حفاظت کی ذمہ داری کس سے کروائے گا؟ خدا. اس سے کروائے گا جو اس قابل ہوگا کہ کار الہی کو انجام دے سکے. جو کار الہی کو انجام دے سکے, وہ اگر کسی سے کار الہی لیا تو زینب کبریٰ ہے. امامت, اب میں جملہ کہوں آپ کسی سماعت کی نظر, یہ کائنات میں جو بھی ذرہ ذرہ ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ امام کی وجہ سے. کیا جملہ ہے نبی کریم کا, کیا حدیث ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں, کہ جیسے نجوم یعنی ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہے, ویسے میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہے. اور فرمایا کہ جب ہادی زمین میں نہیں ہوگا زمین ختم ہو جائے گی. تب جو کچھ بھی زمین پہ ہے وہ ہادی کی وجہ سے ہے, اور اگر ہادی زمین پر باقی رہا تو زینب کبریٰ کی وجہ سے باقی رہا. درود پڑھیں نبی کی عظمت پہ. اللہ یعنی صبر کی ان مقامات پر بھی نظر آتی ہیں کہ جہاں پر انبیاء کا صبر بھی ہمیں خدا سے دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. یہ جملہ میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں, آپ کی گریے پہ ضبط کیجئے گا. جناب ایوب
کو صابر نبی کہا جاتا ہے. یعنی جب بھی آپ صبر کا سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں صابر آ جائیں گے. ان صابروں میں سے ایک صابر جناب ایوب ہے. واقعاً صابر تھے, انہوں نے صبر کیا. لیکن جب بات ان کی زوجہ کے حجاب کی آئی تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا, خداوندہ اب تک صبر کر رہا تھا, اب مجھے اس امتحان سے معاف کیا جائے. اب اس سے آگے میری طاقت نہیں ہے کہ میں امتحان پہ آ سکوں. جو مقام دینا ہے اسی امتحان کے ذریعے سے دیں. اب میری سقط رک گئی, کیونکہ ہر نبی کا اپنا مقام ہے. لیکن ادھر محترم سلام ہو ثانی زہرا پر, جہاں پر جناب ایوب کا امتحان ختم ہوتا ہے وہیں سے زینب کبریٰ کا امتحان شروع ہوتا ہے. بس یعنی واقعی اگر آپ غور کریں کہ بی بی کے جو پہلے کے امتحانات ہیں, جناب زہرا کی مصیبت, امیر المومنین کی مصیبت, امام حسن مجتبی کی مصیبت, وہ سب اپنی جگہ پر, لیکن اصل زینب کبریٰ کا امتحان کہاں سے شروع ہوا؟ حجاب سے, ان کی عظمت سے. کیا مقام و مرتبہ ہوگا زینب کبریٰ کا؟ ایک شخص آتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی کی خدمت ایک دس میں کہتے ہیں, مولا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو احسن تقویم قرار دیا اور اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ ہم نے تو اس کو احسن تقویم بنایا, یہ خود ثم رددناہ اسفل سافلین, یہ اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے اسفل سافلین ہو جاتا ہے. تو مولا یہ انسان جو احسن تقویم ہے, یہ تو انبیاء نظر آتے ہیں, مرسل نظر آتے ہیں, آئمہ نظر آتے ہیں, عورتوں میں جناب مریم ہے, آپ کی دادی ہے سیدہ, اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا مصداق بتا سکتے ہیں خواتین میں جو احسن تقویم کی حد پر ہو؟ تو جیسے اس شخص نے یہ جملے کہے, مولا مسکرا کے کہتے ہیں شاید تم تاریخ سے آشنا ہی نہیں ہو. کہتے ہیں مولا تاریخ میں یہی نام نظر آتے ہیں, جناب مریم ہے, آپ کی دادی ہیں. مولا نے فرمایا نہیں, سلام ہو اللہ کا جناب مریم پر اور جناب زہرا پر, لیکن خواتین میں احسن تقویم کی مثال ایک اور بھی ہے. کہ مولا کون؟ کہا کہ وہ ہماری جدہ, ہماری پھپھی جناب زینب کبریٰ. یہ شخص کہتا ہے مولا جناب زینب کبریٰ تو ایک عام خاتون ہے, کیونکہ یہ اس نے تاریخ نہیں پڑھی تھی, اس کی یہ کم علمی تھی. کیا مقام ہے بی بی کا؟ وہ شخص کہتا ہے, اب کس سے پوچھ رہا ہے؟ امام سے. امام علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ وہ بی بی جس نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ شریک رہی, اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے فرزند امام سجاد کو جان سے بھی بچایا اور ان کا ہر کار میں شراکت بھی کی. یعنی فقط شریکت الحسین نہیں ہے, بلکہ مصیبتوں میں جہاں پر امام حسین کے ساتھ شریک ہے وہیں پر امام سجاد کے ساتھ بھی شریک نظر آتا ہے. وہ شخص حیرت زدہ ہو جاتا ہے, کہتا ہے مولا جب آپ کی یہ جدہ, آپ کی پھپھی زینب کبریٰ امام حسین کے ساتھ بھی مصیبت میں شریک ہیں اور امام سجاد میں بھی کے ساتھ بھی مصیبتوں میں شریک نظر آتی ہیں, تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ امام مسکرا کے ایک جملہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں اس ہاتھ کو تمہاری آنکھوں پہ لگا دوں, توڑے کیجیے گا, لگا دوں اور تم روز قیامت جناب زینب کا احترام دیکھ لو تو تم پہ غشی طاری ہو جائے گی. وہ کہتا ہے مولا کیوں؟ امام فرماتے اس لیے کہ خواتین میں جناب زہرا کے بعد اگر کسی کا احترام ہے تو وہ کوئی اور نہیں, زینب کبریٰ. کیا بخاری میں ایک حدیث ہے, صحیح بخاری میں ایک شخص آتا ہے جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس, توجہ کیجیے گا, میں ثانی زہرا کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. آتا ہے اور آ کر کہتا ہے عبداللہ ابن عباس تم نے اتنی ساری چیزیں یاد ہیں, تمہیں اتنی درود پڑے محمد علیہ محمد کی ذات پر.
انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے، آواز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ وہ کہتا ہے عبداللہ ابن عباس تمہیں اتنی تفسیر یاد ہے، تمہیں اتنی آیات یاد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تم بھی ایک عام انسان ہو، اتنی سارا تمہارا حافظہ کیسے قوی ہو گیا؟ تمہارے حافظے میں اتنی کتنی چیزیں کیسے آ گئی؟ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کیا؟ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام باقر فرماتے ہیں دنیا کا کنجوس ترین شخص وہ ہے جو درود پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں سفر میں تھا اور میں نے نبی مکرم کو ایک خرما، ایک کھجور کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کھجور کھا چکے، اس کی جو گٹھلی تھی، توجہ کیجئے گا جملے پر، میں شان سیدہ زینب بیان کر رہا ہوں، اس کی جو گٹھلی تھی وہ گٹھلی انہوں نے مجھے دی، وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے منہ میں رکھی۔ اس گٹھلی کا جو کہ نبی نے کھجور کھائی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ میں جتنی بھی حدیث یاد کرتا ہوں مجھے یاد ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں عبداللہ ابن عباس تم نے وہ کھجور نہ کھائی بلکہ وہ گٹھلی کھائی جس کو کھجور کو نبی نے کھایا تھا، تو تمہارا حافظہ اتنا قوی ہو گیا۔ کیا حافظہ ہوگا زینب کبریٰ کا جن کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے، یعنی تمام تر خواتین میں جناب زہرا کے بعد اگر کسی کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے تو وہ کوئی اور نہیں زینب کبریٰ ہے۔ اور بی بی زینب کے بارے میں ایک اہل سنت کے عالم ہیں علامہ ابن ابوالحدید المعتزلی، دنیا میں جتنی بھی نہج البلاغات شرعیں لکھی گئی ہیں آج تک، ہمارے بڑے بڑے مجتہدین نے بھی لکھی ہیں، آیت اللہ مکرم شیرازی نے بھی لکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیلی شرح اس شخص نے لکھی ہے، اہل سنت سے معتزلی ہے۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ تم امیر المومنین کے بارے میں اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ ابن عبدالحدید معتزلی سے وہ کہتا میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے پورے عرب میں علی جیسا بلیغ اور فصیح کلام کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ شخص جناب زینب کبریٰ کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے علی کے مختلف کلام دیکھے، توجہ کیجئے گا، مختلف کلام دیکھے۔ کبھی علی نے جنگ کے وقت خطبہ دیا، کبھی علی نے جمعے کے وقت خطبہ دیا، کبھی علی نے عید کے ٹائم پہ خطبہ دیا، کبھی بارش برس رہی تھی خطبہ دیا، کبھی علی کے پاس کوئی سائل آیا تب خطبہ دیا، کبھی حق چھینا گیا تب خطبہ دیا، کبھی کسی موقع پہ خطبہ دیا۔ کہتا ہے لیکن مجھے علی کے تمام تر خطبوں کی جھلک ایک خطبے میں نظر آئی، وہ خطبہ زینب کبریٰ کا خطبہ، یعنی ایک خطبے میں علی کی پوری فصاحت و بلاغت سمائی ہوئی نظر آئی۔ وہ کہتا ہے مجھے حیرت اس بات پہ ہے، توجہ کیجئے گا جملے، یہ اہل سنت کا عالم ہے، کہتا ہے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ انسان گفتگو کرنا معاشرے سے سیکھتا ہے، جاتا ہے جنگ میں جاتا ہے، دیگر چیزوں پہ جاتا ہے، کہتا ہے سلام ہو علی کی بیٹی پر جو کربلا سے پہلے نہ کہیں گئی تھی، نہ کوئی سفر تھا سوائے ایک سفر کے کہ مدینہ سے کوفہ ہی تھی، وہ بھی بالکل محدود سفر تھا، گھر کی حد تک کا، وہ بھی جنہوں نے ظاہری دنیا کو نہ دیکھا تھا، اس کے باوجود جب خطبہ دیا تھا ایسا لگ رہا تھا یہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ ایسی فصاحت و بلاغت تھی ثانیہ زہرا کے خطبے میں۔ جب آگئی یہ بات فصاحت و بلاغت کے ایک جملہ سن لیں امیر المومنین کی شان میں۔ ایک سنی عالم تھا جو عربی گرامر کا عالم تھا، اس سے ایک شخص نے سوال پوچھا، کہتے ہیں آپ حنفی ہیں؟ زمخشری نام ہے اس کا، کہ زمخشری آپ حنفی ہیں، آپ کے علی کا چوتھا نمبر آتا ہے، آپ علی کا ذکر سب سے زیادہ کرتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں عربی گرامر کا عالم ہوں،
عربی گرامر کا قاعدہ ہے، قانون ہے، سب سے بہترین کلمہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ مجھے پورے عرب میں علی کے علاوہ کوئی بھی ایسا نظر نہ آیا جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یار عزیز محترم، میں بات کو نتیجے کی طرف لے جاؤں۔ زینب کبریٰ فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، صبر بھی ہے، عقیل بنی ہاشم بھی ہیں، ثانیہ زہرا بھی ہیں، شریکت الحسین بھی ہیں، اور انہوں نے ہمیں دو پیغام دیے جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، ایک زیارت، ایک عزا، جو میں نے دوسرے دن یہاں پہ ذکر کیا تھا۔ اب سوال یہ سب پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بی بی کی سیرت سے کیا ملتا ہے، کیونکہ آخری تقریر ہے، نتیجہ دے کے بات کو ختم کرو۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر ہم بی بی کی سیرت سے لینا چاہیں تو کیا ملتا ہے؟ اور یہاں پر میں ایک سوال کا جواب بھی دے دوں، شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اگر بی بی فقط اور فقط خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرد اور خواتین دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ویسے ہی جناب زینب کبریٰ مرد اور خواتین دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، جو خواتین کے مسائل ہیں، حجاب کے، دیگر چیزوں کے، اس میں جناب زہرا اور بی بی زینب کبریٰ سے بڑھ کر خواتین کے لیے کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کی زندگی میں مردوں کے لیے بھی درس ہے۔ کیا درس ہے؟ مثلا پہلا درس ان کی زندگی میں یہ ہے وقت کے امام کی معرفت۔ وقت کے امام کی معرفت پہلا درس، جو میری نظر میں ایک ادنا سے طالب علم کی نظر میں سب سے بڑا درس ہے۔ دیکھیں اتنے فضائل کمالات علم کے باوجود بھی 11 محرم کی شب شام غریبہ کے وقت بی بی زینب کیا خود نہیں جانتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلے کو وقت کے امام سے پوچھا کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ معرفت امام پہلا درس۔ اگر ان سے کچھ خیرات مانگنا چاہتے ہو تو وہ یہ مانگو کہ معرفت امام۔ اور معرفت امام کتنی ضروری ہے؟ وہ نبی کی حدیث، جو شخص مر گیا اور اس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت۔ معرفت امام دوسرا درس ان کی زندگی سے، جو سب کے لیے، مرد خواتین سب کے لیے، جو خواتین کے لیے خاص ہے ان کو میں بیان نہیں کر رہا، وہ بیان کر چکا کہ ان کے لیے آئیڈیل زہرا سے بڑھ کر کوئی نہیں، زینب کبریٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، دونوں ماں بیٹی خواتین کے لیے آئیڈیل۔ دوسرا درس شدت محبت حسین، یعنی کتنی شدت کہ سب کچھ حسین پر قربان، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ حسین پر قربان۔ اور فقط قربان نہیں بلکہ قربان کرنے کے بعد اس پر شرمندگی نہیں ہے بلکہ فخر ہے کہ میں نے حسین پر قربان کیا۔ تیسرا درس، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، جو ان کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے دین کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑے آپ میدان عمل میں نظر، چاہے آپ کی کچھ بھی عمر ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی صحت ہو۔ کربلا اسی لیے درسگاہ ہے کہ آپ کو کربلا میں حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف بھی نظر آئیں گے، علی اصغر جیسے کمسن بھی نظر آئیں گے، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، درود پڑھیں محمد علی محمد کے ذات، بار دیگر نعرہ صلوات، کی حیات ایک اہم زندگی ہے۔ جناب جابر جن کا ذکر آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں، کربلا نہیں آ سکے، ضعیف تھے،
7 मासूमीन की सोहबत नसीब हुई। जनाब जाबिर को जब पता चला कि हुसैन इब्न अली कत्ल हो गए, कब पता चला? 10 मुहर्रम को ही। आप कहेंगे ये कैसे? वो ऐसे कि नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा को मट्टी दी हुई थी और कहा था कि ये मट्टी जब खून में तब्दील हो जाए समझो मेरा बेटा हुसैन मारा है। जैसे ही वो खाक खून में तब्दील हुई थी तो जनाब सलमा उम्मे सलमा रोती हुई नबी की कब्र की तरफ गई थी और कहा था कि या रसूल अल्लाह हुसैन कत्ल हो गए। अब यहां पर मदीने के लोग 2 तरीके के हो गए। कुछ वो थे जिन्होंने जनाब उम्मे सलमा को सही कहा कि नबी की ज़ौजा है, कभी भी इन्होंने झूठ नहीं बोला। कुछ वो अफराद थे जिन्होंने जनाब उम्मे सलमा पे शक किया, जैसे जनाब जाबिर ने नाबीना हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। बीबी ज़ैनब की ज़िंदगी का दर्स बताना उन्हें, इश्क़ हुसैन, मार्फत इमाम, दीन के लिए जब भी जरूरत पड़े हाजिर, ये सब चीज़ें यहां पे नजर आएंगी। तो जनाब जाबिर नाबीना हो चुके हैं, कानों पे आवाज आई कि हुसैन कत्ल हो गए। उम्मे सलमा रोने के लिए गई है नबी की कब्र पर। अज़ादारो जनाब जाबिर भी रो। उस वक्त जनाब जाबिर के पास मिल्कियत में टोटल 3 चीजें थी, 3 चीजों के मालिक थे। क्या? एक मकान, एक सवारी, एक गुलाम। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं था। जाबिर के कानों पे जैसे आवाज आई हुसैन मारे गए, जाबिर ने तीनों चीजें हुसैन पे कुर्बान कर दी। गुलाम को बुलाया, कहा गुलाम, कहा जी, कहा हुसैन मारे गए। कहा कि मैंने भी यही सुना है, दुआ करें ये खबर सच्ची ना हो। कहता है सोचो, जाओ मदीने में लोगों से पूछो, अगर ये खबर सच्ची है मेरे इस मकान को बेचो और तुम्हें रिहाई अच्छी लगती है। वो कहता है हाँ मुझे रिहाई अच्छी लगती है। कहता है मैंने तुम्हें रिहा किया, लेकिन मेरा एक काम करो। कहा क्या? क्या मुझे सवारी पे बिठाओ और मुझे करबला पहुंचाओ। अज़ादारो जाबिर का गुलाम कहता है जाबिर आप ज़ईफ हैं, ज़ईफ में मकान की जरूरत होती है, गुलाम की भी जरूरत होती है, आप मकान भी बेच रहे हैं, मुझे भी छोड़ रहे हैं, क्या करेंगे? रो के कहते हैं जिस दुनिया में हुसैन न हो उसमें जीने का क्या फायदा। अज़ादारो अरबईन की ज़ियारत के लिए तड़पने वालों आशिकों, मैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की ज़ियारत पढ़ रहा हूं। जाबिर ने 13 मुहर्रम को मदीने में ढोल बजाकर ऐलान किया गया, मुसलमानों ये मिठाई इसलिए तकसीम की जा रही है कि हुसैन मारे गए। जाबिर ने कहा गुलाम को मुझे लेके चल। गुलाम कहता है जाबिर ज़ईफ था, मैंने जाबिर को उठाया, सवारी पे बिठाया। जैसे ही जाबिर को सवारी पे बिठाया हम चले। जाबिर को प्यास लगी, मैंने जाबिर को पानी दिया। जाबिर ने पानी का जाम लेकर रोना शुरू किया और एक जुमला कहा, मौला मैं कैसे पानी पीऊं, मैंने सुना है तुझे प्यासा मारा गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी मजलिस से वो कहता है हम चले, मैंने जाबिर की सवारी को साए में रोका। जाबिर ने धाड़े मार के रोना शुरू किया और एक जुमला कहा, आका मैंने सुना है तेरा जनाजा 3 दिन तक धूप में पड़ाना। अज़ादारो जाबिर का गुलाम कहता है जाबिर रोते जाते थे, मैंने जाबिर से एक जुमला कहा, जाबिर अगर इतना रोगे तो करबला कैसे पहुंचोगे, तुम्हारी तो रूह परवास हो जाएगी। जाबिर ने अपने गिरिए पे जब्त किया। कहता है हम पूछते पूछते दुश्मनों की साजिशों से बचते बचते एक जगह पे पहुंचे जहां लोगों ने बताया था कि ये करबला है। वहां पे चंद कब्रें बनी थी। मैंने जाबिर से कहा जाबिर तू नाबीना है, मैं अनपढ़ हूं, इन कब्रों पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, तू पढ़ नहीं सकता। जाबिर रो यहां वापस चले। जाबिर कहता है तुझे क्या पता मेरा मौला कितना करीब है, मुझे सवारी से नीचे उतार, मैं तुझे बताऊंगा
कौन सी कब्र हुसैन की है, कौन सी कब्र अब्बास की है। जाबिर का गुलाम कहता है मैंने जाबिर को जमीन पे उतारा, जाबिर ने रुखसार को जमीन पे रखा और एक जुमला कहा, दोस्त, क्या दोस्त को नहीं बुलाओगे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्त, क्या दोस्त को नहीं बुलाओगे? कहता है जाबिर रुखसार को जमीन पे मलते जाते थे, एक जुमला कहते जाते थे, हुसैन मैंने तुझे तो नबी की आगोश में देखा था, आज तू सहरा में सो रहा है। कहता ये कहकर जाबिर ने कब्र से लिपटा और मुझे कहता है आजा, ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है। कहता है मैंने पूछा जाबिर तुझे कैसे पता चला ये हुसैन की कब्र है? क्या जाबिर रो के कहता है मुझे कैसे पता न चले, मुझे मोहम्मद मुस्तफा की खुशबू आ रही। अज़ादारों, अल्लाह आपको करबला की ज़ियारत नसीब करे। जाबिर का गुलाम कहता है मुझे हैरत हुई, लेकिन हैरत की इंतहा तब न रही जब जाबिर ने मुझे रोकर कहा, गुलाम तुझे क्या बताऊं, यहाँ मेरे मौला का सर मौजूद नहीं है। या क्यों? क्या इसलिए मुझे हुसैन के बदन की तो खुशबू आ रही है, लेकिन हुसैन के लबों की खुशबू मुझे नहीं आ रही। कहता है जाबिर ने रोना शुरू किया, रोते रोते जाबिर ने हुसैन से कलाम किया। जाबिर आगे बढ़ा, जाबिर ने आगे बढ़कर मुझे कहा, रुखसार को जमीन पे मलता मलता कहता है इधर आ, ये अब्बास की खबर है। कहता है मैंने कहा जाबिर हुसैन के साथ तुमने वक्त गुजारा था, तुम्हें मालूम हो गया, लेकिन अब्बास की खबर का तुम्हें कैसे पता चला? कहता है कैसे पता न चले, मुझे अली इब्न अबी तालिब की खुशबू आ रही। अज़ादारों, मैंने मजलिस को मसाजिद की तरफ ले आया। जाबिर का गुलाम कहता है हम रो रहे थे, हम गिरिया कर रहे थे, इतने में एक काफिला आते हुए दिखाई दिया। मैंने कहा जाबिर किसी दुश्मन का काफिला हो सकता है। जाबिर साइड पे चले, जाबिर किसी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जाबिर ने कहा नहीं, जाओ इन काफिले वालों से कहो या सवार होके न गुजरे, क्योंकि नबी का नवासा हुसैन दफन। जाबिर का गुलाम कहता है मैंने आका का हुक्म माना, मैंने जाके काफिले से कहा काफिले साला रुक जा, तुझे नहीं मालूम यहाँ पे हुसैन दफन है, यहाँ पर अब्बास दफन है, यहाँ पे अली अकबर दफन है। अज़ादारों, जाबिर का गुलाम कहता है जैसे मैंने काफिले वाले को रोकना चाहा, काफिले की आवाज आई, ए शख्स जाओ जाके जाबिर से कहो अपना रुख मोड़े, काफिले में कोई और नहीं ज़ैनब बिन्त अली है। जाबिर का गुलाम कहता है मैं रोता हुआ आया, मैंने जाबिर से कहा जाबिर अपना रुख मोड़ो, ज़ैनब बिन्त अली आ रही है। कहता है हम दूर खड़े हो गए, अली की बेटी आई, आकर हुसैन इब्न अली की कब्र पर बैठी, बैठकर कहती है भैया ज़ैनब को शाबाश दो भैया, मैं शाम को फतह करके आई हूँ भैया, आपको एक जगह पे कत्ल किया गया था भैया, मैं शाम में एक एक गली में कत्ल होके आई हूँ। रोने वाले जाबिर का गुलाम कहता है बीबियां रो रही थी, किसी भी बीबी ने अपने बेटे का मातम नहीं किया, किसी भी बीबी ने अपने भाई का मातम नहीं किया, हर एक बीबी एक जुमला कहती थी हाय हुसैन। अज़ादारों, जाबिर का गुलाम कहता है वो बीबी जो भाई से कलाम करते वक्त कह रही थी, आप बहुत गिरिया करेंगे, बहुत सख्त रिवायत पढ़ रहा हूं, जाबिर का गुलाम कहता है जो रो रो के कहती थी भैया भैया मुझे शाबाश दो, लेकिन एक जुमला आया, बीबी ने रो रो कर कहा भैया ज़ैनब शर्मिंदा है, भैया भैया ज़ैनब शर्मिंदा है। कहा क्यों? कहा इसलिए भैया आपने आशूर के दिन सकीना की सूरत में जो अमानत दी थी, भैया ज़ैनब आ गई, भैया सकीना को न ला सकी। रोने वालों ये जुमले सुनकर काफिला आगे बढ़ा, काफिला आगे बढ़कर एक कब्र पर आए इमाम सज्जाद और आकर रोना शुरू किया। रो के कहते हैं पुप्पी अम्मा ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है, पुप्पी अम्मा ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। सुनेगी जुमला, जैसे ही कहा मेरे चचा अब्बास की कब्र है, बीबी ज़ैनब ने भतीजे का हाथ थामा और कहा आप इमाम हैं, आप कह रहे हैं ये अब्बास की कब्र होगी, मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन मेरा एक सवाल है सज्जाद, मेरा एक सवाल है सज्जाद, मेरा एक सवाल है सज्जाद, मातम कीजिएगा। मौला कहते पुपिया मैं पूछिए, कहा कि भाई बेटा सज्जाद मेरे भाई अब्बास का कद इतना तवील था जब घोड़े पर बैठे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरे भाई का कद इतना तवील था जब घोड़े पे बैठते थे कदम जमीन पर आते थे। बेटा
میرے بھائی کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا طلب کے کہتے پپی اماں جو عباس بغیر بازوؤں کے دشمنوں کے درمیان زمین پر گرے، اماں اس کے جنازے کا مسلمانوں نے یہ حال بنا دیا کہ جس کا قد سب سے طویل تھا آج قبر سب سے چھوٹی ہے۔ عزادارو، مولا نے کہا پپی اماں اپنا رخ پھیر لیں، میں چچا جابر سے مل لوں۔ اب عشق حسین دیکھیں، جابر کیوں چلے تھے؟ قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ امام سجاد نے سینے سے لگایا، کہا چچا چچا تیرا شکریہ، چچا تو میرے بابا کی زیارت کے لیے آیا ہے، چچا تیرا شکریہ تو میرے بابا کی زیارت کے لیے آیا ہے، چچا میرے بابا کو تجھ سے بڑا پیار تھا، چچا تجھے ایک چیز دکھاؤں؟ جابر کہتا ہے سجاد تیرے بابا کا پرسا۔ سجاد کہتے بہت چچا ایک چیز دکھاؤں؟ کہا دکھاؤ۔ سجاد نے کہا باقر بیٹا میرے بابا حسین کا سر لے آؤ۔ وہ سر جو شام سے سجاد کو ملا تھا، سجاد نے وہ سر جابر کے سامنے رکھا۔ جابر نے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، حسین تو کتنا کریم ہے، میں تیری قبر کو دیکھنے آیا تھا، تیرا سر میرے استقبال کے لیے موجود ہے۔ رونے والوں سر حسین سے جابر لپٹ کے کہتے ہیں حسین حسین یہ زلفوں میں خاک کیسی ہے؟ حسین یہ رخساروں پر نشان کیسے ہے؟ رونے والوں امام سجاد نے جابر سے سر لیا، حسین کی قبر کو کھودنا شروع کیا تاکہ بابا کے سر کو، اپنے بابا کے سر کو جسم کے ساتھ ملا لے۔ قبر کو کھودتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے چچا جابر میرے بابا کے جسم پر تیر بھی تھے، میرے بابا کے جسم پر تلواریں بھی تھی، چچا کیا بتاؤں یہ جو سر نظر آ رہا ہے نا اس کی زلفوں میں شمر کا ہاتھ تھا۔ جابر روتا جاتا ہے، جابر روتا جاتا ہے۔ سنیں گے جملہ، آخری جملہ آپ کی زحمت تمام۔ قبر کو کھودتے کھودتے جب سر کی جگہ کھود لی، جابر نے کہا مولا سر دفنا دے۔ مولا نے کہا نہیں جابر میں سینے تک قبر حسین کو کھودوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جابر میرے بھائی علی اصغر کا سر ہے جو مجھے حسین کے سینے پر رکھنا ہے۔ عزادارو جب قبر کھودی جابر کہتا ہے ہائے میرا غریب مولا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ان مجالس عزا کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما، بطراب ٹرسٹ کے تمام تر انتظامیات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ کریم اللہ ان مجالس کے حوالے سے جن جن لوگوں نے تعاون کیا ان سب کے تعاون کو سرکار سید الشہداء کے صدقے میں قبول فرما۔ کریم اللہ جناب جابر کے عشق کو پڑھا میں نے، مومنین نے سنا، ان سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ کریم اللہ میں وہ جگہ دکھا جس جگہ پر بہن کھڑی تھی، بھائی ذبح ہو رہا تھا اور رو رو کر کہتی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ عزاداروں میں جملہ زیارت حسین کی قبولیت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ شمر کہتا ہے جب میں غریب کے سینے پہ سوار تھا اور میں ظلمیں چلا رہا تھا، میں نے غریب کے لبوں کو ہلتے دیکھا، میں نے سمجھا شاید غریب مجھے بددعا دے رہا ہے، لیکن میں نے سنا غریب کی زبان پر دو لفظ تھے، ایک لفظ تھا میری ماں زہرا اور ایک لفظ تھا میرا بھائی عباس۔ کریم اللہ حسین کی ماں کے صدقے میں اور حسین کے بھائی کے صدقے میں جتنے بھی لوگ زیارت کے عاشق ہیں انہیں زیارت نصیب فرما۔ کریم اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ کریم اللہ بے کے محمد و آل محمد، بے کے تارہ معصومین، بے کے شہداء کربلا، بے کے اسرائے شام، بے کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تمام تر حاضرین کی تو حاجت کو جانتا ہے، تجھے واسطہ حسین کی بہن زینب کا، تجھے واسطہ حسین کی بہن زینب کی غربت کا، جو بچوں کا تو ماتم نہ کرتی تھی، روتی تھی تو حسین پہ روتی تھی، اس بی بی کے صدقے میں ان عزاداروں کو تمام تر غموں سے محفوظ فرما، غم حسین پہ رونا نصیب فرما۔ کریم اللہ ان کے ذمہ میرے ذمہ جتنے لوگوں کی دعائیں ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم اللہ
کئی لوگ ہیں جو شدید دلیل ہیں، بالخصوص نوید بھائی، رضا بھائی اور ایک مسرور بھائی جنہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے دعا کے لیے۔ کریم اللہ انہیں امام سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم اللہ اس کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما۔ کریم اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے گھروں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی اولاد کے گھروں کو آباد فرما۔ کریم اللہ نے کہ محمد و آل محمد جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو آل محمد کے نور سے منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔